بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یعنی جو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو خاص لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر 2-3 حدیثیں ہیں جو آپ سے بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کا ارشاد ہے، روایت کرنے والے معاذ بن جبل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ارشاد کیا ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری محبت ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، یعنی آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں، کسی غرض لالچ کی وجہ سے نہیں، اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، یعنی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کی مجلسیں جو ہوتی ہیں اس میں، لیکن میرے لیے، اور میری وجہ سے ہم ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کا اہل احوال خیال پوچھنے کے لیے، طبیعت وغیرہ پوچھنے کے لیے، کسی کی تکلیف کو پوچھنے کے لیے، کسی کی پریشانی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں میرے لیے، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر میری محبت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نیتوں کا اعمال، نیت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کی زندگی میں، ہر چیز میں، صبح سے لے کے رات تک آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کی جو انٹینشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول کرتی ہے۔ دوسری حدیث جو اسی سے ریلیٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو نبی شہید تو نہیں ہوں گے، لیکن قیامت والے دن ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو وہاں پہ جنت ہی ہوں گے وہ ان کو رش کر رہے ہوں گے اس کے اوپر کہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے ایسے نورانی ہیں، ان کو نور کے محلوں میں، نور کے جو سٹیج ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتایا دیجیے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے قرابت، یعنی کوئی رشتہ نہیں، کوئی قرابت داری نہیں، کہ بغیر کسی مالی لین دین کے محض خوشنودی خداوندی کی وجہ سے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کی، یعنی ان کو کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت نہیں تھا، کوئی پیسے کا لین دین نہیں تھا، کوئی بزنس کی کوئی لین دین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے آپس میں تعلق رکھا۔ ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، ان کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کو نور کے ممبر بنے ہوں گے، اس کے اوپر ان کو بٹھایا ہوا ہوگا۔ اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت بے خوف اور مطمئن ہوں گے، یعنی قیامت میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ لوگ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے اس وقت وہ بے غم ہوں گے، اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس، اس کا تکبر، اس کا غرور، وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، اور عاجزی انسان کے اندر، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھنا، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جب تک انسان صحبت اختیار نہیں کرتا اللہ والوں کی، ان کے ساتھ بیعت نہیں ہوتا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا، تب تک انسان ہمیشہ اکڑ کے رہتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ کوئی بھی انسان اگر کام کر لے او میں نے یہ کر دی، میں نے وہ کر دی، لیکن جو اللہ کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ نے کرا دیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ہمیشہ کم تر، میں تو یہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے گرا ہوا فیل کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کی کہ میں سب سے بڑھ کے، میں یہ، میں وہ، ان میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی کی ہیلپ بھی کریں گے نا تو دکھاوے کے لیے کریں گے، شو بازی کے لیے کریں گے، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا وہ کسی کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی دیکھ لے تو ان کو اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے دیکھ لیا، میرے اندر کہیں غرور یا تکبر نہ آ جائے، میرے اندر کوئی بڑھائی نہ آ جائے کہ میں نے اس کی ہیلپ کی۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے اگین کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں، اور میرے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی آپ مجلس میں کہیں ذکر وغیرہ میں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے جا کے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ یار وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے ملے گا، وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہوگا، اچھا وہاں پہ کوئی بڑا بندہ آئے گا تو میں اس سے میٹنگ کر لوں گا، اس سے سفارش کرا لوں گا، میرا یہ کام کرا دیں، یہ وہ سارا، یہ چیزیں کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ہو کہ جی اللہ کے لیے مجھے ہر چیز کرنی ہے، اور میری خوش ندی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ سلوک جو کرنا وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو میری محبت ہے وہ واجب ہے۔ ایک بار آپ کے سامنے ایک شخص گزرا، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، یہ چوتھی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس شخص سے محض خدا کی خاطر جو محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو یہ چیز بتلائی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے یہ چیز نہیں بتائی اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے اس شخص کو یہ بات بتا دو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ تم اللہ کے لیے جو ہے اس سے محبت رکھتے ہو۔ تو وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اس کے جواب میں اس نے کہا تجھے سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تم اس سے محبت کرتے۔ یعنی اس نے بھی آگے سے دعا دی کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے کہ اللہ کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے۔ یہ ٹاپک سننے میں تو شاید لوگوں کو بہت عام لگتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کرنا، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جتنے انعامات رکھے ہیں نا، تو یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے انسان کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل نیچے گرانا پڑتا ہے۔ پھر جا کے انسان کی انٹینشن، انسان کا جو رویہ، جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ ہر چیز پھر اللہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر انسان، اور یہ چیزیں تبھی آتی ہیں جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، ان کی مجلس میں جائیں گے، ذکر کی مجلس میں جائیں گے، تو پھر ان دماغوں میں جو فطور شیطان جو ڈالتا ہے، نیگیٹو تھاٹس جو ڈالتا ہے، اور جو نفس جو آپ کو دوسری چیزوں میں مبتلا رکھتا ہے، تو وہ چیزیں پھر ختم ہوتی ہیں، تو پھر انسان کے اندر عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو بالکل نیچے رکھنا، گرا ہوا رکھنا، اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، ادروائز وہ چیزیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔